محروم نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پڑھنے والا یہ کہہ دے کہ میں بغیر سمجھے پڑھ کر اس سے نفع حاصل کر سکتا ہوں۔ دنیا کے کسی فن کی کتاب، کسی شعبے کی کتاب، کسی علم کی کتاب، اس کا لکھنے والا، پڑھنے والا، سمجھانے والا سب یہی کہیں گے کہ اس کے اصولوں کو، اس کے فارمولوں کو، اس کے کلیوں کو سمجھو گے، عمل کرو گے تب نفع ہوگا۔ قرآن بھی حقیقتاً تو اپنا نفع اپنے مفہوم میں رکھتا ہے، لیکن اس کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی نفع سے خالی نہیں۔ یہ جو واحد کتاب ہے، پڑھو گے ثواب ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کتاب کو محفوظ کتاب بنایا، حفاظت کی ذمہ داری خود لی، کس لیے کہ تمام کی تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ یہ صرف برکتوں کے حصول کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بیماری سے شفا پانے کی کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے انسانی زندگی کے تمام معاملات، تمام پہلوؤں کی رہنمائی سے بھرپور ایک کتاب ہدایت والی نبی کریم کو عطا فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے 23 برس کی محنت شاقہ سے اس کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق قائم کیا، اس تعلق کی بدولت ان کو وہ تمام برکتیں حاصل ہوئی جو اس کے اضافی خوبیاں۔ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کاہے کے لیے بھیجا؟ وہ اسی تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ بنا دیا۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ ان لوگوں میں جو کہ امی ہے، امی سے مراد کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ۔ ان پڑھ سے مراد ہمارے ہاں جو تصور کیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے شاید جاہل آدمی، لیکن جہالت مستقل الگ چیز ہے۔ ان پڑھ ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی نے رسمی علم نہیں حاصل کیا لیکن جاہل نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بڑی ڈگری رکھتا ہے لیکن عمل اس کا جہالت والا ہوتا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی نے رسمی علم نہیں حاصل کیا ہوتا لیکن بڑی دانائی والی باتیں کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ جاہل نہیں ہے، اس نے کتاب چاہے نہیں دیکھی لیکن اس کے آبا نے اس کی تعلیم اور تربیت کا جو اہتمام کیا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اس نے اس کو بہت سا علم عطا کر دیا۔ تو امی سے مراد وہ کہ جس نے اپنی ماں کی گود سے تربیت اور پرورش اور علم حاصل کیا ہو، اس نے باقاعدہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا۔ تو عربوں کا معاشرہ وہ تھا کہ جس کے اندر بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ایک بات یہاں خاص یہ دھیان میں رکھنے کی ہے کہ کیا سارے کا سارا عرب معاشرہ امی تھا؟ کیا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ حساب کتاب کرنا نہیں جانتے تھے؟ اپنی زبان سے واقف نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، بولنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اپنے زمانے کے فنون سے واقف نہیں تھے، اپنے زمانے کی سائنس سے واقف نہیں تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ اپنے زمانے کے تمام علوم و فنون سے واقف ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امی کہا۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمانا تھا وہ ابھی تک اس سے واقف نہیں تھے، اور جب تک اس سے واقف نہیں تھے تو وہ اپنے اسی مادری علم اور مادری پرورش اور تربیت سے ہی وابستہ تھے، خدا کے دیے ہوئے علم سے ناآشنا تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے ان میں اپنے رسول اور پیغمبر کو بھیجا، کاہے کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 مراحل ہیں اس کتاب کی تعلیم اور تربیت میں۔
سب سے پہلی چیز نبی کریم علیہ السلام نے اس کتاب کی تلاوت کرنا سکھایا. صحابہ کرام نے نبی کریم سے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھا بھی اور سمجھا. تو صحابی نے نبی سے قرآن پڑھنا سیکھا تو اس نے آگے امت کو سکھانے کا اہتمام کیا. صحابی رسول نے قرآن مجید فرقان حمید سے صرف اپنی مرضی کا تعلق نہیں قائم کیا. اس نے قرآن مجید کے متعلق جو برکات، قرآن مجید کے متعلق جو دنیاوی فوائد، قرآن مجید کے متعلق جو اخروی نجات کا ذریعہ اور ضمانت، یہ جو پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں اور حدیث مبارکہ میں اس کے متعلق جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں، اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا. اس نے نبی کے عمل کو اختیار کیا اور نبی نے قرآن کے ساتھ جیسا تعلق قائم کیا، صحابی نے زندگی بھر اس تعلق کو چھوڑا نہیں. آپ میرے ساتھ ذرا رہیں گے کیونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے اور باتیں میں نے بہت سی کرنی ہیں. ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، تو میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے، اس کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور کن کی ہدایت کے لیے؟ جو موازنے میں اگر دیکھا جائے تو اپنے دور کے بڑے بڑے معاشروں سے اور بڑی بڑی تہذیبوں سے، معاشرتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے بدترین حالت میں تھے. جن کے ہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جن کے ہاں سود کا کاروبار تھا، جن کے ہاں شراب عام تھی، جن کے ہاں زنا عام تھا، اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں ان سے کرنی کتراتی تھیں. ان کا سامنا کرتے ہوئے ایک ذرا سا خوف کا احساس میں ہوتا تھا کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کا سامنا کریں گے تو نہ جانے کس ڈھنگ سے ہمارے سامنے آ جائے. اللہ نے اس خطے کو پسند کیا، اس زمین کو پسند کیا کہ یہ لوگ جو روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو قرآن کی تعلیم اور تربیت نے نکھار دیا تو دنیا میں پھر کوئی معاشرہ ایسا نہیں جو اس اثر کو قبول نہ کر لے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یہ عربوں کے معاشرے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے لوگ وہ ہیں جو غلام تھے. جس طرح کہ نجاشی سے مذاکرات کے وقت اس نے سوال کیا کہ بتاؤ تم جس کو نبی کہتے ہو اس پر ایمان لانے والے وہ امراء میں سے ہیں یا غرباء میں سے ہیں؟ معاشرے کے مالدار سربر آبردہ طبقے میں سے ہیں یا پسے ہوئے طبقے میں سے ہیں؟ تو جواب ملا کہ زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں جو پسے ہوئے ہیں، جو غلام ہیں. اس کے اندر بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے. اللہ نے وہ دین عطا فرمایا جس دین نے پسے ہوئے طبقے کے حقوق کو اجاگر کیا. انہیں اپنے حقوق نظر آئے تو وہ دین کی آغوش میں چلے آئے. عورتوں کو حقوق دیے، دین نے عطا کیا. غرباء کو حقوق دیے تو دین نے عطا کیے. اور یہ دین کوئی الگ چیز نہیں ہے. جب لفظ دین استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا حقیقی مصداق قرآن مجید ہے. اور خود اللہ نے اس کا اعلان کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور شروع کہاں سے کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم. اور مکمل کیا ہو رہا؟ قرآن مجید مکمل قرآن ہو رہا. اليوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن، یہ قرآن کی آخری آیت نازل ہے، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا.
شفا نہیں کہا، قرآن کو شفا بھی کہا گیا، نور نہیں کہا، قرآن کو نور بھی کہا گیا، قرآن بھی کہا گیا، اور بھی بہت سے صفات نام قرآن کی اللہ نے پسند کیا تو لفظ دین پسند کیا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہاری زندگی کے ضابطے کو میں نے مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کی شروع سے میں تم پر راضی ہوں۔ اور یہ قرآن جن علاقوں میں گیا ہے یہ پیغام ساتھ لے کر گیا ہے، جس زمانے میں گیا ہے یہ پیغام ساتھ لے کر گیا ہے، جس انسان نے قرآن کو پڑھا ہے یہ پیغام اس کے اندر موجود ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن کی آفاقیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر یہ دعویٰ رکھنے والا آدمی نہیں پایا جا سکتا جو یہ کہے کہ میں ایک ایسا فن جانتا ہوں، ایک ایسا علم جانتا ہوں قرآن کے علاوہ جس کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا اور عمل کرنے والا دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے، لیکن حامل قرآن یہ دعویٰ آنکھ بند کر کے کر سکتا ہے کہ قرآن کی کتاب پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، اس پر عمل کرنے والا دنیا کے دور دراز علاقوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے لیے کسی انسان نے کوشش نہیں کی۔ بات اپنے موضوع کی طرف واپس لے آؤں، اس کے لیے کسی انسان نے کوشش نہیں کی، کوشش کس نے کرنی تھی؟ ذمہ داری تو ہماری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر زمانے کے لیے رکھا، ہر علاقے کے لیے رکھا، ہر رنگ کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر زبان کے ماننے والے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے سب کے لیے کتاب ہدایت بنائی ہے، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اردو بولنے والوں کے لیے، انگریزی بولنے والوں کے لیے، فارسی بولنے والوں کے لیے، ہندکو بولنے والوں کے لیے، پشتو بولنے والوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے بنی یہ کتاب، کتاب ہدایت بنائی ہے۔ اب ان تک پہنچانا، اس کا ایک تو سبب بن جائے کوئی انسان تو اس کی سعادت ہے، جس طرح یہ معصوم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی، یہ ان میں سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں نا، جو 10 سال سے کم عمر کے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہیں قرآن کی حفاظت کا سبب بننے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو منتخب کر لیا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ یہ خود تو نہیں جانتے کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ ایک آدمی جو باشعور ہے، عقل والا ہے، اگر وہ قرآن کے مقام اور شان کو سمجھ کر قرآن کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی کوشش عقلی ہے، ارادی کوشش ہے۔ جو بھی خود لاشعوری کی دنیا میں رہ رہا ہے، 8 سال کا 9 سال کا بچہ، اس کو کیا سمجھاؤ گے قرآن کا مقام کیا ہے؟ 6 سال کے بچے کو کیا سمجھاؤ گے؟ لیکن اللہ نے جب اس کے سینے کا انتخاب کیا تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایسے بھی قرآن کی حفاظت کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اللہ بات دل میں ڈالتا ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کے سروں پر جو دستاریں سجتی ہیں نا، وہ دستار فضیلت والی بنتی ہی تب ہے جب ان کے سر پر آتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ خود سے کوئی فضیلت نہیں رکھتی، ان کی نسبت قرآن سے ہوئی، اس دستار کی نسبت ان سے ہو گئی تو دستار بھی فضیلت والی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد، عصمت قرآن زندہ باد۔ تو رب الجلال نے اس قرآن کی حفاظت اور اس کو جہاں جہاں تک پہنچانا تھا وہاں کا اہتمام خود کیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک بتائے لوح محفوظ کے اندر رکھا، وہاں سے آسمان دنیا تک اتارا، تو اترتے وقت بھی اس کو محفوظ رکھا، آسمان دنیا پر لائے وہاں محفوظ رکھا، وہاں سے سینہ نبوت پر پہنچایا وہاں بھی محفوظ رکھا، اور جب نبی کے سینے پر آیا تو نبی کی زبان کے ذریعے سے سینے میں منتقل ہو رہا تھا، کان کے ذریعے سے سینے میں منتقل ہو رہا تھا۔ نبی نے زبان کا استعمال کیا تو اللہ نے اعلان فرمایا، میرے حبیب لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، آپ سنیے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور اس کا بیان اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، ان علینا، ہم پر ہے، ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح
تمام پچھلی کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لیے ہدایت نامے تھے، ان کے زمانے مکمل ہوئے، ان لوگوں نے ان کتابوں کی ہدایتوں کو جمع نہیں رکھا، محفوظ نہیں رکھا۔ نہ تورات آج ویسی محفوظ، نہ انجیل آج ویسی محفوظ، نہ زبور آج ویسی محفوظ جیسی کہ آسمان سے نازل ہوئی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اگر وہ کتابیں محفوظ صورت میں موجود بھی ہوں تب بھی آج ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ختم نبوت کی بنیادی کڑی ہے۔ اگر تورات آج حقیقت میں ویسی ہی موجود ہو جیسی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کوئی یہودی لے آئے، حامل تورات لے آئے کہ میرے پاس نسخہ موجود ہے جو کہ آسمان سے نازل ہوا تھا، اللہ نے تختیوں کی صورت میں بھیجا تھا، میرے پاس موجود ہے، کوئی لے آئے، تو کیا آپ اس کی بات مان کر اس کو وصول کر لیں گے؟ ٹھیک ہے یار، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ ہمیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آئے گا کہ جناب عمر فاروق کو تورات کے اوراق ملتے ہیں، آپ کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے یہ تورات کے اوراق ملے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی تعلیم کا کچھ اہتمام کر لیا جائے، اور یہ کہہ کر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ باتیں اچھی ہیں، باتیں اچھی لگتی ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور آقا کا چہرہ جو ہے متغیر ہوتا جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عمر تو دیکھتا نہیں کہ آقا کے چہرے کا رنگ کیا ہو رہا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں جب نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو چہرے کا رنگ دیکھ کر مجھے خوف لاحق ہو جاتا ہے کہیں کوئی ایسی بات نہ فرما دے کہ میری آخرت نہ برباد ہو۔ نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر جملہ ارشاد فرماتے ہیں آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت اور اتباع کے سوا انہیں بھی چارہ نہ ہوتا، وہ تورات کو چھوڑ دیتے اور قرآن پر عمل کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو جو اللہ ایک جملہ دے رہا ہوں یہ علماء کو خاص طور پر، جو اللہ اپنی ہی نازل کرتا تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں کو قرآن کے آ جانے کے بعد انسانیت کے لیے قابل عمل نہیں رہنے دینا چاہتا، وہ اللہ کسی اور انسان کے اپنی مخلوق میں سے کوئی دانشور، کوئی فلسفی قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کر اگر آئے تو وہ کیسے قبول کر لے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ علماء میرے یہ جملہ سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بنیادی عقیدہ ہمارے لیے رکھا، یہ ختم نبوت کا حصہ ہے اور اس کے اندر بڑا بلیغ اور وسیع مفہوم ہے، وقت نہیں اس کو بیان کروں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی حفاظت، قرآن کو پہنچایا وہاں تک کس نے جہاں آج کوئی نہیں جا سکتا جی، ایک انسان کہیں ہے، اللہ نے اس تک بھی قرآن کی تعلیم اور ہدایت کا انتظام کروا دیا جی۔ یہ ہمارے بھائی جو تبلیغ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، احیاء سنت کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ ان کے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت ملتی ہے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر یہ کام کرتے ہیں ان کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تو بچے جو برخوردار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں البتہ ان والدین سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اپنے آپ پر غور کریں جو اپنی اولادوں کو صرف اس لیے قرآن کا حافظ بناتے ہیں کہ یہ قرآن کے حافظ بن جائیں گے تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، صرف اس لیے۔ کیوں؟ پتا ہے کہ میرے اپنے اعمال تو ایسے ہیں نہیں، میں نے تو قرآن پر عمل کیا نہیں، جب پڑھا نہیں تو عمل کیا کرنا ہے؟ اور مولوی صاحب سے وہ پیشین گوئی اور حدیث سن لی کہ جی بچہ جو ہے اگر گھر کا حافظ بن جائے تو اتنوں کی بخشش کروا دے گا۔ اب اس نے سارے گھر کا جو ہے نا وہ بوجھ جو ہے اس اکیلے پر ڈال دیا، بھائی اسی نے اپنی حرام کاریاں تو بات آنا نہیں، ساموں کو بخشوانا، تو نے ہمارا ٹھیکہ لے لیا، اب بخشش تو نے ہماری کروانی ہے۔
ہم وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے. ہم جوا بھی کھیلیں گے, ہم سود کا کاروبار بھی کریں گے, شراب نوشی بھی کریں گے. تمام برائیاں جن سے قرآن منع کرتا ہے وہ ہم کریں گے. تو قرآن پڑھ کر ساری بخشش کروا. ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ان والدین کو جو صرف اس نیت سے بچے کو حافظ بناتے ہیں. قرآن, میں نے پہلے جملہ عرض کیا, قرآن صرف برکتوں کے حصول کی کتاب نہیں ہے. ہمارا معاملہ ایک اور عجیب ہے, ہم لفظوں کے معنوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. لفظ استعمال کرتے ہیں برکت کا کہ مولوی صاحب, پیر صاحب, حاجی صاحب, شاہ صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے. لفظ برکت کا ہوتا ہے, تصور کثرت کا ہوتا ہے. جب برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو. تو برکت کا مطلب زیادتی نہیں ہے. برکت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دے رہا ہے اسی میں ضروریات کو پورا کر رہا ہے. ایک آدمی کی ضرورت 10 میں پوری ہو جاتی ہے تو اس کو 20 کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 آ رہے ہیں, اب اللہ کرے 100 ہو جائے. تو برکت کی دعا, قرآن پڑھتے ہیں دکان پر, گھر میں, خیر و برکت کے لیے. قرآن جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے وہ نہیں مانی. ایسے ہی ہے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ قرآن لے آؤ, اس کی بخشش کے لیے قرآن بیٹھ کر پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے, قرآن پڑھیں گے, اصالہ ثواب کریں گے, ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے, ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر. اللہ تعالیٰ ثواب پہنچاتا ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, بخشش کا سامان ہوتا ہے, سب کچھ ٹھیک بجا. لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان مقاصد کے لیے قرآن کو نازل فرمایا. نبی کی ذمہ داری کیا لگائی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں برکت تو کہیں نہیں, یا رزق میں اضافے کی بات تو کہیں بھی نہیں. یہ تو اس کے ضمن میں سب کچھ خود بخود آ جائے گا. جن برکتوں کو ہم نے قرآن کے ساتھ وابستہ کیا ہے, علماء نے بتایا ہے, وہ سب کچھ اس کے ضمن میں خود بخود آ جائے گا اگر ہم اس مقصد کے لیے قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو مقصدیت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بچہ قرآن سے وابستہ ہو, ہماری بخشش کے لیے نہیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دینے والی کتاب واحد قرآن ہے. تو اس پر عمل کرنے والا کامیاب ہوگا. قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے قرآن سے وابستہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے. وہ لوح محفوظ سے لے کر سینہ نبوت تک پہنچانے میں اللہ نے جیسے اس کی حفاظت فرمائی ہے نا, اللہ کہتا ہے وہ نبی کے دور سے خیر القرون سے قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اس لیے وجہ بہت سی ہیں, بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پچھلی کتابیں انسانوں کے سپرد کی, وہ کیا تھی؟ وہ بھی ہدایت نامے تھے. اور اللہ جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے وہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ میری مخلوقات میں یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے. اور وہ اپنے اس شاہکار کو بگڑتا ہوا, تباہ ہوتا ہوا, جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے اس نے اتنا اہتمام کیا, 1,24,000 قریب انبیاء بھیجے. کاہے کے لیے؟ کہ جا کر میری اس مخلوق کو راہ راست پر لائیں, اس کو جہنم کے راستے سے ہٹائیں اور جنت کے راستے پر چلائیں. انبیاء نے ساری زندگی یہی کام کیا. تو جتنے انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک, ان کی تعلیمات محفوظ اس لیے نہیں رہی, ایک تو اللہ نے باقی رکھنا نہیں تھا, دوسرا ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کے سپرد تھی. انہوں نے رد و بدل بھی کر دیا اور حفاظت بھی نہیں کی. اب اگر قرآن بھی ایسے ہی ان کے سپرد کر دیا جاتا جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو کچھ تورات کے ساتھ علماء بنی اسرائیل نے کیا, تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ ویسا نہیں کریں گے؟ ہم نے بھی تو
وہ جیلم کا مرزا پیدا ہو گیا نا، ہمارے اندر بھی غامدی صاحب آ گئے، ہمارے اندر اور بہت سے ہیں، ایک تاریخ ہے پوری بھری بڑی ہے۔ اب تو ہر دوسرا آدمی اس کو استنجے کا طریقہ نہ آتا ہو، وہ قرآن کا اشارے ہے، اس کو دین کے معاملات کی سمجھ دینے کے لیے مولوی صاحب کوئی بات کرے نا، مولوی صاحب کہیں کہ بھائی آپ کی بٹیا جو ہیں جوان ہو گئی ہیں، ان کو پردہ کروائیں، تو وہ کہیں گے مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زبردستی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دلیل کہاں سے لے گا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، بندہ رکھ کے کھٹی کے چماٹ مارے تو بھگا کے کر نہیں سکتے اتنا برا آدمی۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہاں ہے بدبخت بد نصیب کہ تو اپنی بیٹی کو پردہ نہ کروا؟ کہاں ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب کہ تیرے چہرے پر داڑھی نہ ہو؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہاں ہے کہ تو نے دین کی کسی پابندی کو قبول نہیں کرنا اور پھر بھی تو مسلمان رہے گا؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب تو یہ ہے اس دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے تجھے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں داخل ہونے سے پہلے تیرا قلبی اطمینان اور دلی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ جبر کے ساتھ کسی کو اس دائرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور اہم نکتہ یہاں سے ذہن میں آ گیا لیکن وقت تھوڑا ہے، سنا دیجیے۔ کوئی بات نہیں، آپ سب کی نمائندگی کر رہی ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہی ہے؟ حضرت سنا دیجیے۔ سنا دو جی بالکل، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پچھلا موضوع آپ ذہن میں رکھیں کہ میں یہ ضمناً بات کر رہا ہوں، بلکہ جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا لیکن بات اہم ہے۔ وہ یار لوگ کہتے ہیں جی کہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا نا، ان کا اسلام جو ہے جبر کا یعنی مجبوری کا اسلام۔ علماء کرام یہ آیت مبارکہ لا اکراہ فی الدین کیا یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی کہ اس سے پہلے نازل ہوئی؟ پہلے نازل ہوئی نا، بلکہ بہت پہلے نازل ہوئی، بہت پہلے نازل ہوئی۔ اس لیے کہ یہ سوال کرنے والے مدینہ کے وہ لوگ تھے جو اپنے عزیز و اقارب کے متعلق یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام نہیں قبول کر رہے، یہ آخرت میں جہنم میں جائیں گے، تو ہم ان کو جہنم سے نجات دلوائے، زبردستی ان کو کلمہ پڑھائے۔ تو نبی سے اجازت لینے کے لیے گئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے اپنے بھائیوں کو، اپنی اولادوں کو، عزیز و اقارب کو ہم تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوا لیں۔ نبی خود نہیں بولا، یہ وحی آ گئی، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے وحی بھیجی، خود جواب دیا کہ جس وقت حق اور باطل کو اس قدر واضح کر دیا گیا ہے، دن اور رات کو الگ الگ کر کے دکھا دیا گیا ہے، یہ تو اس کی نظر کمزور بھی ہو، روشنی کی ایسی ہلکی سی سرسراہٹ سے اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے۔ تو جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں اور ان کو میں نے سب کچھ ٹھیک کھول کر دکھا دیا، واضح کر دیا، تو اب اس کے بعد حق اور باطل کے اتنے واضح فرق ہو جانے کے بعد کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ کسی کا جبری اسلام اللہ قبول نہیں کرتا کہ تلوار کے زور پر کسی کو کلمہ پڑھایا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھ کیا آئی کہ جس نے جبرن، وہ جبر چاہے تلوار کے زور پر ہو یا حالات کو ایسا بنا کر پیش کر دیے جائے کہ دیکھیں جی تو چارہ ہی کوئی اور نہیں تھا، حالات ہی ایسے بنا دیے گئے تھے، وہاں پر تو مسلمان فاتح ہو چکے تھے، ان کے پاس اب اور کوئی راہ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس لب و لہجے کو استعمال کرنے والا ذرا یہ سوچ لے کہ جو اللہ
عبداللہ بن ابی کے متعلق نبی کو کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، کیا بات ہے، او لا تستغفر له ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ان تستغفر له آگے کیا ہے 70 مرہ کہ میرے سونے 70 باری بھی یہ واسطے دعائے مغفرت کرے گا نا اینو نہیں میں معاف کروں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ وہ اللہ اس کے دل کے نفاق کو جانتا ہے اور نبی کو بتاتا ہے۔ اس اللہ کو ابو سفیان کے دل کا نفاق نہیں پتا چلا کہ یہ مجبوری میں قبول کر رہا ہے، جبکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ مجبوری کا اسلام قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ آ رہی؟ رہی ہے، نقطہ ذہن میں آیا تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو لفظ لہجہ استعمال کیا جاتا ہے نا بعض شخصیات کو، ان شخصیات کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور حصہ بنا کے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ان میں سے پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک جس نے میرے نبی کا ساتھ دیا ہے اور دائرہ معیت میں شامل ہو گیا ہے، اس کے ساتھ میں نے حسن آخرت کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چاہے ان کا آپس میں اختلاف رہا ہو، لڑائی ہوئی ہو، جھگڑا ہوا ہو، کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اللہ نے وعدہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بات بہت واضح کر دی، سمجھنا آسان ہو گیا نا کہ اسلام تو قبول ہی اس کا جو دل سے۔ بے شک، تو یہ کہتا ہے جی کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد بھی ہم اپنی مرضی کریں گے، سختی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایسے ہی کہتی علماء کرام، روایت موجود ہے۔ اب یہ نرمی ہے، اس کو سختی، اس کو کیا کس چیز سے تعبیر کرو گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جدید دور کے دانشور تو کہے گا یہ تو ظلم ہے، دہری اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، رسول اللہ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی معاذ اللہ۔ جدید دور کے دانشور یہی کہے گا نا، اس کا تصور یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میرا لباس میری مرضی کا، میری گفتگو میری مرضی کی، میری معیشت میری مرضی کی، میرا رہن سہن میری مرضی کا، میری بود و باش میری مرضی کی، میرے تعلقات میری مرضی کے، میرے میرا کاروبار میری مرضی کا، میرا شادی بیاہ میری مرضی کا۔ اس کا یہ تصور ہے کہ اس آدمی نے خود بھی دین کو نہیں سمجھا اور اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین تو بہت واضح سی بات ہے کہ اس دائرے میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے، من مرضی کا سودا ہے، لیکن جب قبول کر لیا تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب زندگی کے تمام معاملات میں میری نہیں چلے گی، میرے اللہ کی چلے گی۔ اور وہ کہاں پتہ چلے گا؟ وہ قرآن میں پتہ چلے گا۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی مخلوق کو گمراہ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے اس نے اتنا اہتمام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری اور خاتم النبیین بنا کر جو کتاب عطا فرمائی، یہ کتاب چونکہ آسمان سے نازل ہونے والا آخری ہدایت نامہ تھا، اگر اسے بھی انسانوں کے سپرد کر دیا جاتا تو انسان وہی سلوک کرتے اس کے ساتھ جو پچھلی کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اس لیے اسے باقی رکھنا ہے قیامت تک، کیونکہ آخری انسان اس روئے زمین پر جو پیدا ہو، شعور کی آنکھ کھولے، وہ اگر ہدایت پانا چاہے تو قرآن اس کے لیے بھی ویسا ہی باقی ہو جیسا لوح محفوظ کے اندر، اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات وہ ہو جس کے قبضہ حفاظت میں گئی ہوئی چیز کو بڑی سے بڑی طاقت بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے، اور وہ سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اس کو جہاں جہاں تک پہنچانا ہے
ذریعہ لوگ بنتے ہیں، اسباب لوگ بنتے ہیں، اللہ خود ان کو بناتا ہے. ان کی سعادت ان کو منتخب کر لیا، تو جن کو اللہ نے منتخب کر لیا وہ باسعادت ہے، باسعادت ہے. مجھے دیا ہوا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ باسعادت لوگ ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر غریب، یہ فرق جو ہے یہ ہمارے قائم کردہ ہے. قرآن سب کے لیے یکساں ہے جی. قرآن والے جہاں بھی ہوں گے یہ اس فرق سے ممتاز آپ کو نظر آئیں گے، اس سے مبرہ آپ کو ملیں گے کہ جہاں ہوں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتاب ہدایت بنایا. اس کا پڑھنا، ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے اس روایت اور اس تسلسل سے وابستہ رہنا ضروری ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ سے چلتا 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 پھر آج تک پہنچا. ہمارے اکابر نے جو دین ہمیں بتایا ہے، پڑھایا ہے، سکھایا ہے، خود سے اس کی تشریحات نہیں کی، وہ ہمیشہ اس کی نقل بیان کرتے ہیں. ہمارے جو فلاں نے اس کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ، وہ فلاں کون ہے؟ وہ یا صحابی ہے یا تابعی ہے یا ائمہ فقہا میں سے ہے. اپنی بات نہیں کی، اپنے بڑوں پر اعتماد کیا ہے. اور آج کے دور میں یہ جو خود سے قرآن سیکھنے کی مہم چل نکلی ہے نا، یہ دراصل اکابر پر، بڑوں پر عدم اعتماد کا فتنہ ہے. اور اس بات پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو روایت سے توڑنے والی بات ہے، تسلسل سے توڑنے والی بات ہے، یہ کسی نہ کسی درجے میں انکار ختم نبوت کی محنت کرنے والوں کے ساتھ تعاون. وہ کیسے؟ اس طرح کہ ختم نبوت کے انکار کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ امت کا تسلسل ٹوٹ گیا، صحابہ سے آنے والا دین وہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا، آگے سے نیا امام و رہنما بنا دیا گیا. وہ چاہے ظاہری شکل و صورت میں ہو، چاہے نفس خواہش نفس کی صورت میں ہو، من مرضی کی تعبیرات کی صورت میں ہو. تو جو آدمی مرزا غلام قادیانی کو تو نیا رہنما نہیں مانتا، اپنی خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو، اپنی رائے کو صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ فقہا، محدثین، مفسرین کی رائے پر فوقیت دے کر اس کو بڑا بنا لیتا ہے. تو اس کا بھی نتیجہ تو وہی نکلا نا کہ تسلسل کو توڑ دیا اس نے. تو جتنے بھی فتنے ہیں جدید دور کے، جتنے بھی فتنے ہیں، حتمی نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ امت کے تسلسل کو توڑنا، اکابر پر عدم اعتماد، بڑوں پر عدم اعتماد. کیوں جی؟ اس لیے کہ اس امت کی بقا اسی میں ہے کہ تسلسل جاری رہے، اکابر پر اعتماد رہے، بڑوں کے ساتھ وابستگی رہے. اس کی وابستگی باقی ہے، اس کی روایت باقی ہے، تو ان کے اندر جہاد بھی موجود ہے، جذبہ جہاد بھی موجود ہے، صحابہ کی محبت بھی موجود ہے، ختم نبوت کی پہرے داری بھی موجود ہے. اگر اس روایت کو توڑ دیا جائے، اس کڑی کو نکال دیا جائے، تو پھر بعد میں آنے والوں کو کیا پتا کہ پچھلوں نے کیا کیا. ان کے لیے تو جو نئی بات کی جائے گی، پھر ان کو جدید دور کے دانشور، فلسفی، منطقی جو کچھ بتائیں گے دین کے نام پر، وہی کچھ وہ سیکھیں گے. یہاں پر تو بڑے بڑے مستشرقین نے دین کی تشریحات کی ہیں. مستشرق وہ ہوتا ہے جو خود مسلمان نہ ہو لیکن اسلام میں نکتہ چینی کی غرض سے جس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہو. اور بعض مستشرق ایسے ہیں، ہم ہمارے بڑے بڑے علماء سے کہیں زیادہ اسلام کا مطالعہ رکھتے ہیں. اب جب ان سے، ان کی تحریروں سے، ان کی عبارتوں سے ہمارا نوجوان متاثر ہو کر ان کی طرف جائے گا. آج تو ویسے ہی مغرب سے متاثر ہونے کا ایک فیشن سے چل پڑا ہے نا، تو جو متاثر اس طرف جائے گا تو اپنی روایت کو چھوڑ دے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں سے پھر وہ سبق حاصل کرے گا. اب ختم نبوت کا پیغام جو وہ دے گئی وہ سمجھے گا، صحابہ کی عزت اور ناموس کے حوالے سے پیغام جو وہ دیں گے یہ وہ سمجھے گا. اگر اس کے سامنے کوئی صحابی رسول کو معاذ اللہ گالی نکال دے گا، کوئی بات نہیں ہے، اس کی رائے ہے، آپ اس کی رائے کا احترام کریں. اور ہماری روایت میں کیا ہے؟ جملہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، جن کی جماعت کا میں ادنا سا خادم اور خاندان کا ادنا سا فرد ہوں، انہوں نے فرمایا، مسلمانوں
یا گستاخی کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے. زندہ باد. زندہ باد. جزاک اللہ. جذبات ہوتے ہیں نا انسان کے. اب اگر اس جملے کو سنا جائے, اس کردار کو دیکھا جائے کہ جس کی بات سن کر راجپال کے قتل کے لیے علم الدین تیار ہو گیا, تو یہ تو پھر اگر جدید دور کے جو مسلمان اور اسلام کے شارحین ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اظہار رائے کی آزادی ہے, آپ کو ان کی رائے کو سننا چاہیے, احترام دینا چاہیے. کہ وہ صحابی کی توہین کرے تو ہم اس کی رائے کو احترام دیں, وہ انبیاء کی توہین کرے تو ہم اس کی رائے کا احترام کریں. تو یہ رائے کو احترام دینے کے نام پر جی, یہ مفاہمت کے نام پر, افہام و تفہیم کے نام پر, میانہ روی کے نام پر جو دیوسیت اور بےغیرتی ہمیں سکھائی جا رہی ہے, ہمارے بزرگوں نے تو اس کی نفی کر دی, اسے ایک جملے نے بتا دیا. اب کہنے والے تو ممتاز قادری کو کہیں کہ ریاست کا باغی تھا, ہم کہتے ہیں وہ اسلام کا ہیرو تھا. بے شک بے شک. فرق ہے نا, دو الگ الگ بیانیے ہیں, اختلاف ہے, تضاد ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم نے ایک گستاخ رسول کو سزا نہیں دی, اللہ نے تم میں سے ایک کو کھڑا کر کے اس کو سزا دلوائی اور بتایا کہ تم جس کو جہاں سے روکنا چاہتے ہو, دیکھتے رہتے ہو کہ یہ داڑھی والا, یہ پگڑی والا, جی یہ مولوی, کپڑوں سے اونچی شلوار, یہ کہیں نہ آ جائے اندر. اللہ کہتے ہیں میں تم میں سے پینٹ شرٹ پہنا ہوا تمہاری یونیفارم میں ملبوس آدمی, اس کے دل میں نبی کی محبت کو ایسا کر دوں گا کہ وہ تمہارا صفایا کر دے گا. بے شک بے شک. اللہ ہے نا, اس کے قبضہ قدرت میں سب کے دل ہیں. بے شک. اس نے کہا ہم تو یہ تصور رکھتے ہیں اس کے متعلق, لیکن جدید دور کا مسلمان وہ کہتا نہیں جی وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو جدید کا وہ لہجہ ہے, یہ جو میانہ روی کے نام پر بےغیرتی سکھائی جاتی ہے نا, اس سے بھی ہم تب بچیں گے جب روایت سے جڑے رہیں گے, روایت سے جڑے رہیں گے. عزیزان گرامی, ان فتنوں سے بچے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن سے وابستہ رہا جائے اور قرآن کو اسی انداز میں پڑھا جائے جس طرح نبی کریم نے صحابہ کو پڑھایا. وگرنہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. فاسقین سے مراد کون؟ نافرمان. اب یہاں فاسق کون بنے گا؟ جو نبی کے طریقے کا انکار کرے گا, جو تعلیم قرآن کے نبوی طریقے کا انکار کرے گا, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو, اپنی دانش کو نبی کے طریقے پر مقدم جانے گا. اللہ کہتا ہے اس کو ہدایت میں نہیں دوں گا, یہ گمراہ ہی ہو کر رہے گا. تو ہم نے ان میں نہیں جانا نا, ہم نے تو ہدایت والوں میں جانا ہے. تو طریقہ وہی جو روایت والا ہے, تسلسل والا ہے, اکابر والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ کہہ دیا اور بہت کچھ رہ گیا جو میرے موضوع سے متعلق تھا, تو اللہ تبارک و تعالی جو کہنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ قبول فرمائے, ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نہیں کہہ سکا زندگی نہیں تو پھر کبھی کہہ دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.